الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذو القعدہ اختتام پذیر ہیں، اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ماہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ اشہر حج ہے، حج کے مہینے ہیں۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کے بعد اگر عید کے فوری بعد اگر کوئی اللہ، اس کے رسول کا عاشق، محبت رکھنے والا اللہ کے گھر کو جانے کی تیاری میں احرام باندھ لینا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ عید کے دوسرے دن سے، شوال ہی سے، وہ احرام باندھ کر اللہ کے راستے میں تیار ہو جائے۔ حج کے مہینے ہیں، حج کا احرام شوال سے باندھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حج کے مہینے اللہ سے محبت کرنے والوں کے مہینے، اللہ سے تعلق رکھنے والوں کے مہینے، رب العالمین کی محبت کا مزہ لینے والوں کے مہینے۔ مزے کی جب بات آتی ہے تو مجھے ایک اہم بات، جو میں نے گزشتہ چند دن پہلے، ایک ہفتہ قبل ایک تقریب میں حاضر تھا، تو بڑی اہم بات مجھے اس کے اندر بطور نصیحت حاصل ہوئی۔ اتفاق سے یہیں کے چند افراد تجار نے ایک خصوصی تربیتی نشست کا انعقاد کیا تھا۔ اس میں میرے بڑے بھائی مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب کا خصوصی خطاب تھا۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی دلسوز انداز میں انہوں نے چند باتیں عرض کی، مجھے یاد آ گئی، میں وہاں سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ تین باتیں ایسی ہے کہ جن میں وہ تین باتیں پائی جائیں گویا کہ وہ ایمان کا مزہ حاصل کر لیا۔ اب بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایمان کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ وجد بہن حلاوت الایمان، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کا پورا جسم مزے کا عادی ہے۔ اس کی آنکھوں کو پتہ ہے کہ کون سی چیز دیکھنے سے مزہ ملتا ہے، کون سی چیز دیکھنے سے بور ہوتا ہے، اور کون سی چیز دیکھنے سے آنکھ روشن ہو جاتی ہے، مزہ ملتا ہے۔ پتہ ہے، اپنی آنکھ کو بار بار وہ چیز آپ دکھاتے۔
کان کو مزہ ملتا ہے اچھی اچھی بولیاں سننے سے، اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز سننے سے مزہ ملتا ہے اور کون سی چیز سننے سے مزہ نہیں ملتا۔ ہم بار بار اپنے کانوں کو وہ آوازیں سناتے ہیں، وہ محفل میں لے جاتے ہیں، اس مقام پہ ٹھہراتے اور بٹھاتے ہیں، اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن وہ مزہ اپنے کانوں کو دلاتے ہیں کہ یہ مزہ تجھے یہاں ملتا ہے، حاصل کر لے۔ انسان کی زبان کو مزہ، یہ تو چٹوری ہے، اس کو تو مزے ہی چاہیے۔ کتنے ہم اقسام کے مزے نہیں چاہیے انسان کو۔ مزیدار کھانا گھر والی خاتون اپنی اہلیہ بناتی ہے، ایک ٹائم کھایا دوسری ٹائم وہی مزیدار کھانا کھانے کے لیے اندر سے طبیعت اکتا جاتی ہے، کہتی ہے اور دوسرا مزہ چاہیے۔ ایک مزہ بس نہیں ہوتا، دوسرا مزہ چاہیے۔ زبان کو مزے دے دے کر، یہ چھوٹی سی 4 انچ 5 انچ کی زبان ہے، لیکن 500 ذائقے اسے معلوم ہے۔ ایک بریانی کے کتنے ذائقے ہو سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، اور آپ محنت کرتے ہیں اس زبان کو مزہ دینے کے لیے، دور دور جاتے ہیں۔ کان کو مزہ دیا، آنکھ کو مزہ دیا، زبان کو مزہ دیا۔ بستر پر لیٹنا ہے، کھردرا اور سخت بستر ہے، مزہ نہیں آیا۔ نرم نازک بستر چاہیے، جسم کو مزہ ہونا، ہاتھ کو مزہ ہونا ہے۔ پاؤں میں سخت چپل ہے، سلیپر سخت ہے، کھردراہٹ محسوس ہو رہی ہے، نرم اور کمفرٹیبل شوز اور چپل ہونا ہے۔ پاؤں کو مزہ دیا، دماغ کو بہترین خیالات و تصورات سے مزہ دیا۔ اے انسان جو اپنے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک مزے سے بھرے ہوئے انسان، تجھے کبھی خیال بھی ہوا کہ اس دل کو کس چیز سے مزہ ملتا ہے؟ دل بھی مزہ چاہتا ہے، دل کو کس چیز سے مزہ ملتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ انسان زبردستی کوئی کام کر لے، ایک ہوتا ہے کہ مزہ لیتے ہوئے کوئی کام کرے۔ بھوک لگی، کھانے کچھ نہیں ہے، روکھی روٹی کھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور دسترخوان پر چنے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ کر مرغن غذائیں کھانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ روکھی روٹی کھانے والا 2 منٹ 4 منٹ میں کھا کر کے اٹھ جاتا ہے، مرغن غذائیں جب کھاتے ہیں تو پھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹے تک مزے لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، ایک ایک چیز کا مزہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے صرف ایمان کا مطالبہ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اور مزے کا ایمان، مزہ حاصل کرو۔ ایمان میں بھی ایک لذت ہے، ایمان میں بھی ایک چاشنی ہے، ایمان میں بھی ایک لذت ہے۔ اگر تمہیں ایمان کی لذت حاصل ہو جائے تو پھر تمہیں سیر حاصل نہ ہو، تم بس ایمان کے لیے اپنے آپ کو، اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو۔ صحابہ کرام صرف ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان کا مزہ محسوس کرتے، تو وہ مزہ ان کو کڑکتی دھوپ میں وہ مزہ آتا تھا، تپتے ریت میں وہ مزہ آتا تھا، ظالموں کے کوڑوں میں وہ مزہ آتا تھا، پتھر کھانے میں وہ مزہ آتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھنے میں وہ مزہ آتا تھا، بھوکے اور پیاسے رہنے میں مزہ آتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے میں مزہ آتا تھا، مکے سے مدینہ پیدل سفر کرنے میں مزہ آتا تھا۔ لذت ان کو دنیا کی چیزوں میں نہیں تھی، کھانے کے لیے روکھی روٹی اور سوکھی کھا لیتے، پینے کے لیے کھارا پانی پی لیتے، رہنے کے لیے چھاؤں جھاڑ کے چھاؤں میں سو جاتے، لیکن ایمان کے مزے پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ لیکن اگر آج ہم ہیں تو زبان کے مزے پہ کمپرومائز نہیں، پیٹ کے لیے کمپرومائز نہیں، آنکھ کے دکھنے والی چیزوں کے لیے کمپرومائز نہیں، اپنے کان میں سنے آنے والی آوازوں کے لیے کمپرومائز نہیں۔ اگر کمپرومائز ہے
تو وہ صرف اور صرف ایمان کے لیے کمپرومائز ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے کمپرومائز ہے کہ وہ یہ کہ جس مسجد میں نماز جلدی ہو جاتی ہے وہاں پڑھ لو، جہاں کے امام صاحب کم پڑھتے ہیں وہاں پڑھ لو، جہاں پر جلدی جلدی نماز رکعت تھوڑی ہوتی ہے وہاں پڑھ لو۔ یہ ہمارے ایمان کی لذت کا عالم ہے۔ مل صاحب ایسا کرے تو بھی چلتا نا، ویسا کرے تو بھی چلتا ہے نا؟ نہیں، معاملہ کیا ہے؟ مل صاحب نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھ لیے تو نماز ہو جاتی نا؟ ہاں مل صاحب ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لیے، دوسرا کچھ بھی یاد نہیں ہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں مل صاحب ہو جاتی۔ نماز کے معاملے میں یہ ہے، دسترخوان جب بچھے تو اپنے گھر والی کو صبح کا ناشتہ دوپہر میں نہیں چاہیے، دوپہر کا شام میں نہیں چاہیے، آج کا کل نہیں چاہیے، اس لیے کہ طبیعت اکتا جاتی ہے، مزہ لگ گیا ہے دنیا کا، مزہ لگ گیا ہے زبان کو، اور آج تک مزہ نہیں لگا ایمان کا، عبادت کا، اللہ سے تعلق کا۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں جو نوجوانوں کے دلوں کو گرم کر رہی تھی۔ میں یہ بھی امانت سمجھ کر آپ تک اس لیے عرض کیا۔ عزیزان گرامی، میرا آج کا موضوع ہے حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج۔ حجاج کرام مختلف علاقوں سے، مختلف مقامات سے اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں۔ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے، کوئی پرائیویٹ جا رہا ہے، دنیا بھر سے اپنے اپنے علاقوں سے اپنے اپنے انداز میں آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم آپ لوگوں کے درمیان حج کی اعلان فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا مالک سننے والا کون ہے، آئے گا کون؟ اللہ نے فرمایا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یأتوک رجالا، ابراہیم آپ آواز تو دے دیں، لوگ پیدل اب اللہ کے گھر کو آئیں گے، اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں گے، کمزور نہیں اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں گے، دور دراز سے گلی کوچوں سے نکڑوں سے نکل کر کے اللہ کے گھر کو آئیں گے۔ وہ سیدنا ابراہیم کے دور سے آج تک لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے دیوانے، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہر دور میں اپنے سفر کی مشقتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، لاکھوں روپے کا صرفہ لگاتے ہوئے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے دیوانہ وار عشاق بن کے حاضر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان حجاج کرام کو ہم کم از کم ان کے تذکرے تو سنیں۔ جن کو اللہ نے اجازت دی ہے، بلایا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ ان کے صدقے میں، ان کے ذریعے، ان کی وجہ سے ہم حج کا تذکرہ سن کر اپنی دل کو تو گرم کر لیں۔ عزیزان گرامی، یہاں چند ضروری باتیں حجاج کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ہم میں سے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی احباب اللہ کے گھر کو جا رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حجاج بیت اللہ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں عشاق ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ سے عشق ضروری ہے، اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگوں حج اور عمرے کو صرف اللہ کی خاطر کرو، اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے کرو، اللہ پہ قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کرو، اللہ سے تعلق اور رابطہ بنانے کے لیے کرو، رب العالمین سے محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کرو۔ اگر تمہارا حج یہ فوائد تم کو نہیں دیتا کہ تمہارا رابطہ تمہارے رب سے محفوظ نہیں ہوتا، تمہاری پیشانیاں اللہ کے راستے میں اور نہیں ٹکتی، محبت میں تمہارا دل اللہ کے لیے نہیں بلکتا، نہیں روتا، تو پھر وہ حج نہیں ہے۔ حج کی تیاریاں ہوتی ہے، حج کے لیے تیاری کے طور پر ہم احرام خریدتے ہیں، ہم طرح طرح کے نئے نئے لباس بناتے ہیں، ہم وہاں جانے کی سہولیات کی تیاری کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں نے بھی حج کی تیاری کرائی ہے، اللہ والوں نے حجاج بیت اللہ کو تیار کیا ہے۔ کیسے تیار کیا؟ سماعت فرمائے۔
حضرت شبلی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شبلی کے ایک مرید حج کر کچھ دن حاضر نہیں تھے محفل میں، چند مہینوں تک حاضر نہیں تھے۔ اس کے بعد تشریف لائے۔ حضرت شبلی نے پوچھا میاں کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حج مقدر کیا تھا، میں حج کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے غور سے سنیں، حضرت شبلی بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا اچھا تم حج کر کے آئے ہو، اچھا مجھے تمہارے حج کی تفصیل بتلاؤ۔ حج کی تفصیل پوچھنا شروع کیا۔ فرمایا تم حج کو جانے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے اپنے کپڑے نکالے ہوں گے اپنے جسم سے؟ کہا کہ حضرت ہاں میں نے کپڑے نکالا ہوں۔ فرمایا وہ کپڑے نکالتے وقت کیا تمہاری نیت یہ تھی کہ مالک میں اپنے گناہوں کے کپڑے اور گناہوں کا لباس اب اپنے جسم سے اتار پھینک رہا ہوں، آج کے بعد پھر گناہ کا لباس نہیں پہنوں گا، کیا تم نے اپنے کپڑے اس نیت سے نکالے ہیں؟ ان مرید نے کہا کہ حضرت یہ خیال تو مجھے نہیں آیا، میں نے تو ایسے ہی کپڑے نکال دیا۔ فرمایا اچھا بتاؤ احرام کے کپڑے تو باندھے ہوں گے؟ کہا کہ حضرت ہاں 2 چادر احرام کے باندھا ہوں۔ فرمایا کیا وہ احرام کے چادر باندھتے وقت تمہیں یہ خیال آیا کہ مالک اب یہ تیرے تقوی اور پرہیزگاری اور تیرے خوف کا لباس میں پہن رہا ہو؟ کیا تجھے یہ خیال آیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ خیال تو نہیں آیا، بس دماغ میں سفر تھا، میں نے احرام کا کپڑا لپیٹ لیا۔ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے نکل کر جب تم جا رہے تھے تو سب سے پہلے احرام باندھنے کے بعد لبیک پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بولو یہ پڑھتے وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی کہ تم لبیک پڑھتے وقت گویا واقعی اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر دیے تھے؟ مالک اب سے میں تیرا ہوں، میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں تیرا ہوں۔ کیا تمہارے دل پہ یہ کیفیت تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر کے مالک کے حوالے کر دیا؟ لبیک میں حاضر ہوں مالک۔ کہا کہ حضرت یہ سوچنے کا موقع تو نہیں ملا۔ ہمیں اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے نکلے تھے، حرم کعبہ میں پہنچ گئے، کعبۃ اللہ کا دیدار ہوا، فوراً حجر اسود کے پاس جا کر کے استلام کیا یا حجر اسود کا بوسہ دے کر کے طواف شروع کیا۔ دل سے بتانا حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت اللہ سے ملاقات کی لذت ملی یا نہیں ملی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے، رب العالمین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مزہ ملا یا نہیں ملا؟ کہا کہ حضرت یہ میں نے نہیں سوچا تھا، یہ مجھے خیال نہیں آیا۔ فرمایا آگے بڑھے، ملتزم تھا، ملتزم پر آپ اپنے سینے کو لگائے، اپنے سینے کو چمٹائے، اور سینے کو چمٹا کر آپ نے دعائیں کی تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملتزم کو سینہ لگاؤ تو سمجھو گویا کہ تم اپنے رب سے لپٹ کر کے دعا کر رہے ہو، اپنے رب سے چمٹ کر کے دعا کر رہے ہو۔ تمہیں اس کا لذت آئی یا نہیں آئی؟ اپنے رب سے لپٹنے اور چمٹنے کا مزہ آیا؟ فرمایا کہ حضرت یہ میرے خیال میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ طواف کر رہے تھے تو تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جس طریقے سے شمع پروانہ شمع کے اطراف گول پھر پھر کر فدا ہو جاتا ہے، تو تم اپنے مالک کے ارد گرد قربان ہونے کے لیے پھر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ نے کہا کانپنے لگے، تھرانے لگے، اور فرمایا کہ حضرت جانے سے پہلے آپ سے نہیں ملا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا، میں تم سے مناسک طے کر رہا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہاں سے نکلے عرفات کے میدان میں گئے، میدان عرفات کا وقوف تمہیں حاصل ہوا، بتاؤ وہاں پر تمہارے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خدا کی پہچان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا کہ حضرت وقت گزر گیا، یہ معرفت نہیں حاصل ہوئی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ فرمایا اچھا بتاؤ وہاں سے نکلے، مزدلفہ میں قیام کیا، وہاں پر تمہارے دل پر اس بات کا احساس ہوا یا نہیں ہوا کہ میرے پاس جتنے حقوق العباد ہیں ان تمام کو میں ادا کر دوں گا؟ اور پھر وہاں سے نکلے، مینا کے میدان میں جب تم کنکری مارنے لگے
تو اس وقت تمہیں یہ اندازہ ہوا کہ میں اللہ کے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر رہا ہوں. خاموش ہو گئے مرید. تو فرمایا میاں جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی تو بتاؤ آخری کام طواف زیارت تھا. زیارت کے معنی تو معلوم نا, زیارت کے معنی دیدار کے ہے, زیارت کے معنی ملاقات کے ہے. طواف زیارت کیے؟ کہا کہ ہاں طواف زیارت فرض ہے, کیا. فرمایا طواف زیارت میں تمہیں رب کا دیدار نصیب ہوا؟ مالک اللہ اکبر, اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا؟ تو فرمایا جاؤ تمہارا حج نہیں ہوا. یہ اس طریقے سے روکھا اور پھیکا حج کر کے کیا کرو گے جس میں نہ تمہیں تقوی کا لباس نصیب ہوا, نہ تمہیں گناہ کا لباس اتارا گیا, نہ تمہیں اللہ سے ملاقات کی لذت ملی, نہ معرفت خداوندی ملی, نہ خدا کا دیدار ملا. ایسے حج سے کیا کرو گے؟ عزیزان گرامی, یہ حج کی تربیت دیا کرتے تھے اللہ والے. آج بھی ہمارے درمیان سے لوگ حج کو جا رہے ہیں. اندازہ کیجئے کہ کعبۃ اللہ وہی ہے, صفا و مروہ کی پہاڑیاں وہی ہے, مینا و عرفات و مزدلفہ کے میدان وہی ہے. افراد بدل گئے ہیں, سفر کا انداز بدل گیا. آج سے 1 صدی پہلے بھی لوگ جب جاتے تھے پانی کے جہاز سے جا رہے ہیں. مہینوں کا سفر ہے, مہینوں کا سفر ہے, کئی مہینے لگ جاتے. پانی کے جہاز سمندر میں رک جاتا, طوفان آ گیا, 15 10 دن لنگر ڈال کر ٹھہر جاتا, سمندر میں ہلتا نہیں, طوفان آ کر گھیرتا, لوگ دعاؤں میں لگے ہوتے, گر گڑاتے روتے. حج کے لیے نکل جاتے تو دنیا و مافیا کو چھوڑ کر نکل جاتے, اپنے پورے رشتہ داروں کو الوداع کر کے نکل جاتے. جدہ کی سرزمین پر وہاں پر جب لنگر ہو جاتا, جب رک بھی جاتے تو 3 دن تک 4 دن تک ان کو ابھی اس جہاز سے اترنے نہیں دیا جاتا, وہیں پر رکا رہتے تاکہ بیماریاں صاف ہو جائے. اور جدہ سے مکہ المکرمہ پہنچنے تک بھی اس وقت کوئی پکی روڈ نہیں تھی, روڈ کچی تھی. لوگ پیدل سفر کرتے تھے اپنے سامان کو لے کر, راستے میں پانی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بڑی مشقتوں سے لوگ گزرتے تھے. کسی کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے سامان لے کر کے جاتا, ورنہ اس سے زائد کوئی سواریوں کا نظم نہیں تھا. لیکن اللہ کے گھر کو جانے والے جاتے تھے 3 دن میں صرف جدہ سے مکہ پہنچتے. اور آج اگر ہم جاتے ہوئے گاڑی میں صرف اے سی بند ہو جائے تو ہمارے پسینے چھوٹ جائے, ہماری صبر کے پیمانے لبریز ہو جائے. عزیزان گرامی, اللہ کے گھر کو جانے کی بڑی نعمت ہے. میں ایک اور واقعہ اللہ کے گھر کو جانے کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تابعی ہے, بہت بڑے بزرگ ہے, عراق میں رہتے تھے. ابتدا تو ان کے عراق میں ہوئی, انتقال آ کر کے کیرلا میں ہوا. حضرت مالک بن دینار عراق میں ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت گرما کا موسم ہے, سخت گرما کا موسم, شدید گرما ہے, دھوپ بہت تیز ہے, گلیاں سنسان ہے, روڈ سنسان ہے, ہر آدمی اپنے گھر میں ہے. اتفاق سے کوئی ضروری کام سے میں کھڑی دوپہر میں گھر کے باہر نکلا, راستے سے گزر رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اپاہج ہے, اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, اور کھستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اور اپنے سرین کے بل کھستے ہوئے چل رہا ہے. میں اس کے قریب گیا, پوچھا کہ جناب اتنی کڑکتی دھوپ اور اتنی سخت گرما کے اندر اس عین دوپہر کے وقت سفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کون ہو, کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جانا چاہتے ہو؟ نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے گھر کا ارادہ ہے, حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ حالت میں پیدل کھستے ہوئے جا رہا. ابھی عراق میں ملاقات ہوئی, پتہ نہیں آ کہاں سے رہا تھا. عراق سے مکہ المکرمہ پہنچنا ہے. اللہ اکبر. نے کہا کہ اے بندے اپنے اوپر رحم کر, کچھ دیر گرما کے وقت میں میرے گھر میں آ جا, آرام کر لے, شام ہوئی تو نکلنا. وہ کہتا ہے کہ مالک آپ کو تو پاؤں ہے, آپ کو چلنا آتا ہے, آپ اپنے آپ پہ بھروسہ ہے, جب چاہے نکلے اور چلے جائیں, لیکن اس غریب کو تو پاؤں نہیں ہے, کھس کر کے جانا ہے. اگر کہیں رک جاؤں, ایسے ہی آرام کرنے کی عادت ڈال دوں تو پھر ہو سکتا ہے حج کا موسم آئے اور چلے جائے, میں نہیں پہنچ سکوں, مجھے چھوڑ دو اپنے راستے پر.
حضرت مالک بن دینار اس پہ ترس کھائے اور کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں تمہارے لیے کوئی سواری کے انتظام کر دیتا ہوں، اگر دیر ہو جائے تو کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہوں۔ وہ عاشق، اللہ کے عاشق کا انداز دیکھے، کہا کہ مالک چہرے سے تو بڑے تم سمجھدار دکھ رہے ہو، لیکن بات یہ کیسی کر دی ہے؟ میں ایک گناہگار ہوں، میں ایک مجرم ہوں اپنے رب کا، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی چاہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجرم اپنے رب کے پاس، اپنے آقا کے پاس سوار ہو کے نہیں جاتا، پیدل جاتا ہے، کھس کر کے جاتا ہے، مجھے جانے دو۔ حضرت مالک بن دینار خاموش ہو گئے۔ عشق و محبت کا یہ عالم، اس کی عشق کی آگ ایسی دہک رہی ہے کہ دنیا کی آگ، سورج کی گرمی، لوگوں کی نصیحت سب بیکار ہو گئی، وہ نکل گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اسی سال مجھے بھی حج نصیب ہوا۔ میں کئی دنوں کے بعد اپنے قافلے کے ساتھ، اپنی سواریوں کے ساتھ نکل گیا اور حج کے لیے پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر طواف ہوا، عرفات، وقوف عرفات، مزدلفہ کا قیام، مینا کے میدان تک پہنچا، کنکریاں مار کر جب لوٹ رہا تھا تو لوگوں کا ایک ہجوم وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ پتہ نہیں، یہاں پر ایک معذور شخص ہے، اپنے رب کو بہت میٹھے انداز میں پکار رہا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اور اس کا انداز ہی الگ ہے، بڑی عشق و محبت میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ میں نے کہا حج کا موسم اور ایسے اللہ والے کا دیدار، لوگوں کو ہٹایا اور کسی طریقے سے لوگوں کے درمیان سے داخل ہو گیا۔ جب میں دیکھتا ہوں تو تعجب میں ہوں کہ وہی جو یعنی معذور شخص تھا جس کا مجھے کئی مہینوں پہلے ملاقات ہوئی تھی، وہی معذور شخص ہے۔ گویا کہ اس نے اب کنکریاں مار لیا تھا اور اب سب لوگ قربانی دینے کے لیے اللہ کے گھر جا رہے تھے، تو یہ پلٹ کر اللہ سے بڑے میٹھے انداز میں دعا کر رہا تھا کہ مالک تو جانتا ہے کہ لوگ یہاں پر آئے، سواریوں پر سوار ہو کر آئے، اپنے ساتھ سامان لے کر آئے، اپنے ساتھ ساز و سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے۔ مالک یہ بندہ تیرے پاس بے سر و سامانی کی حالت میں آیا ہے، یہاں تک کہ پاؤں تک نہیں ہے۔ مالک غریب ہوں، اب تک جو کر سکتا تھا تیرے گھر کا طواف کیا، عرفات کا وقوف کیا، مزدلفہ کا قیام کیا، مینا میں ٹھہر گیا، تیرے دشمن کو کنکر بھی مار دیا، لیکن مالک اب یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور جا کر کے اپنے اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور نہیں، خریدنے کے لیے جانور، پیسے نہیں، لیکن تیری محبت میں مالک وہاں سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لایا ہو۔ اے اللہ اگر اس معذور کا حج قبول ہو گیا ہے تو آج میری قربانی قبول کر لے، میں جانور کی قربانی نہیں دے سکتا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایسی دعا محبت کی، دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے سامنے وہ روتے روتے ہچکیاں اس کی بن گئی۔ اپنے رب سے یہ تعلق اس کا تھا کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے گھر کے حجاج ایسے ہوا کرتے تھے اور اس مشقت کے ساتھ اللہ کے گھر کو جاتے، اس طلب کے ساتھ اللہ کے گھر کو جاتے۔ آج ہم اللہ کے گھر کو جانا بڑا آسان بنا لیے ہیں، جیب سے پیسے نکال کر دیں، ایئر کنڈیشن بسز میں سوار ہو، بہترین فلائٹ میں بیٹھے، وہاں اترے، ہمارے جسم سے نہ پسینہ بہتا ہے نہ ہمارے پاؤں دکھتے ہیں، بس نفس اندر سے موٹا ہوتا ہے اور طرح طرح کی چیزوں کے مطالبے ہم سے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اسی کے اندر نفس پرستی کے عالم میں حج کر لیتے ہیں۔ نہ خدا سے ملاقات کی لذت ملتی ہے، نہ اللہ سے تعلق بنتا ہے، نہ رب العالمین کا عشق ہم میں سموتا ہے، نہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے کی کیفیت ہوتی ہے، اور حجوں پہ حج تک میل ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ کا گھر وہی ہے، وہ میادین وہی ہے، انہی میدانوں میں ہم ہیں جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہے۔ سیدنا اسماعیل نے اپنے حلق کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔
قیامت تک آنے والی انسانیت کو بندگی سکھانے کے لیے باپ بیٹے اپنے بغل میں چھری دبائے اور رسی ہاتھ میں لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ پوری انسانیت کی طرف سے اللہ کو تحفہ دینے جا رہے تھے. پوری انسانیت کی طرف سے اللہ کو بتانے جا رہے تھے کہ مالک ہم بندے ہیں تیرے، تو جو مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہے. اور وہ قربانی دی کہ اللہ نے پوری انسانیت کی طرف سے قربانی قبول کی. اور پھر آئندہ اللہ نے کسی سے ان کی اولاد نہیں پوچھی، جانوروں کو ذبح کرنے پہ اکتفا کروا لیا. عزیزان گرامی، حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج مبارک ہو ان حجاج کرام کو جن کے نام اٹھے ہیں، جن کے نام اس سال کے حجاج میں شامل ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھے کہ حج عشق و محبت کا نام ہے، حج دیوانگی کا نام ہے، حج اللہ کے نام پہ قربان ہونے کی نیت کا نام ہے، حج اللہ کے لیے مر مٹ جانے کی نیتوں اور اس معاہدوں کا نام ہے، حج دنیا داری کو چھوڑنے کا نام ہے، حج دنیا سے تعلق کو ختم کرنے کا نام ہے. حج کو جب جاتے ہیں تو اپنے دنیا کے لباس اتار پھینکنے کا نام ہے، اللہ کے لباس اور اللہ کی محبتوں کا لباس زیبتن کر لینے کا نام ہے. اپنے بالوں کو پراگندہ کر کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دیوانے کی طرح پیش کرنے کا نام ہے. دیوانے کی طرح اللہ کے گھر کے اطراف چکر مارنے اور طواف کرتے رہنے کا نام ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا جب تمہارے دل اس کیفیت میں ہو اور تمہاری طبیعتیں اس کیفیت میں ہو تو ہم تم سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ من حج للہ، جو صرف اللہ کے لیے حج کرتا ہے، ولم یرفث، اس میں کوئی بےہودگی کسی قسم کی کوئی فحشا و منکرات، یہاں تک کہ نفسانی خواہشات، جائز نفسانی خواہشات، اپنی بیوی ساتھ ہو اس کے ساتھ بھی حج کے ایام میں قربت نہ رکھے. اس کنڈیشن میں اگر تمہارا حج ہوتا ہے، یعنی تم اپنے نفس کو مروڑ کر کے بازو ڈال دو. بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، ساتھ رہنا یہ جائز ہے، لیکن حج کے ایام میں نہیں. نفس کا کوئی دخل نہیں، نفس کو ہٹا دو. لم یرفث، کہ حج کے اندر نفس کا کوئی دخل نہیں، ہٹا دی. ولم یفسق، کوئی گناہ نہ کرے. مالک میں تیرا ہوں، تیرے لیے آیا. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. کوئی مارتا ہے تو اپنا گال پیش کر دے، کوئی چھینتا ہے تو اس کو دے دے، کوئی تمہارا کھانا لیتا ہے تو تم اپنی طرف سے کھانا اسے دے دے، کوئی تمہارا حق مارتا ہے تو اس کا حق تم اس کے دروازے پر لے جا کر پہنچائے، یہ بتا کر کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ ہوں ہی نہیں، جو کچھ ہے مالک تو ہی ہے. اس کیفیت سے سفر حج تکمیل کرنے کا نام حج ہے. گویا اپنے آپ کو فنا کر کر جو ہوں تو مالک کا ہوں، اور مالک اللہ رب العزت آپ سے جیسے چاہے رب العالمین آپ سے امتحان لے سکتا ہے حج کے ایام. اور آپ ان حج کے ایام میں وہ امتحانات سے تکمیل فرماتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، تو فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، تو پھر ایسا واپس آئے گا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، پورے گناہ دھل گئے. اللہ، 70 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 50 سال کے گناہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جا آج پھر سے ایسا عمل کرنا شروع کر جیسے ابھی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ اکبر، کیا معاملہ ہوگا. اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں حجاج کرام پر. فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو جاؤ عرفات کے میدان میں کس وجہ سے یہ جمع ہوئے ہیں. ان کے بال پراگندہ ہے، ان کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، چادریں لپٹے ہوئے، سب ایک لباس میں. کیا مانگتے ہیں، کیا مانگنے ہوئے آئے ہیں؟ جاؤ میرے بندوں کو دیکھ کر آؤ. اللہ فخر فرماتے ہیں. بہت بڑا مقام ہے حجاج بیت اللہ کا. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا آج یہ ٹی وی اور ہاتھوں میں فون ہمارے اندر سے بہت ساری چیزوں کی اہمیت ختم کر دے. ورنہ جب تک کعبۃ اللہ کے صرف تصویریں آتی تھی، بچپنے میں ہمیں یاد ہے کہ چھوٹا سا ریڈ کلر کا ایک کیمرہ آتا تھا، اس میں ریل ہوتی تھی وائٹ کلر کی، بس اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سے فوٹو
اب یقین کریے کہ گھر کے دن تمام کے اہم ایکٹیویٹیز، پورے ہوم ورکس، پورا سبق اس امید پر یاد کر لیتے تھے کہ والدہ رات میں وہ ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ کی ریل دکھانے والے ہیں، اس دیکھنے کی نیت سے دن تمام کے کام ہو جاتے۔ بچوں میں بھی یہ ذوق تھا، اللہ کا ایک اور آنکھ کو لگاتے تو کعبۃ اللہ کی تصویر دکھتی تو بازو سے آنسو رواں ہو جاتے، اس طلب کے ساتھ ایک ایک تصویر کعبۃ اللہ کی دیکھتے۔ کعبۃ اللہ کی تصویر دکھ جاتی تو انسان کو بس گنبد خضراء کی تصویر دکھ جاتی تو سر پہ ٹوپی پہن لیتے، سر پہ پلو اوڑھ لیتے گھر کی خواتین۔ یہ عالم کعبۃ اللہ کی تصاویر اور گنبد خضراء کی تصاویر کا تھا، لیکن آج ٹی وی کے اندر فوٹوز، ڈائریکٹ لائیو ریلے، اور پھر ہمارے فون کے اندر، اس کی وجہ سے ہماری طبیعتوں میں کعبۃ اللہ کی اہمیت میں کمی نہیں ہوئی، گنبد خضراء کی اہمیت میں کمی نہیں ہوئی، ہماری طبیعتوں کی یہ خباثت ہے کہ ہماری طبیعتیں اس سے دور، ہماری طبیعتیں جو زیادہ دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کم ہو جاتی۔ ایک ایک حاجی اگر جاتے تو پورا پورا محلہ آنکھوں میں آنسو سجائے ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا، اس لیے کہ تم اللہ کے گھر کو جا رہے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سب سے بڑا معیار حاجی صاحب بولے تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے محلے میں حاجی صاحب ہے، ہمارے گاؤں میں حاجی صاحب ہے، حج کو جا کے آ گیا، بہت بڑی، اس نے اپنی سر کے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ لیکن آج ناقدری کا دور ہے، سفر تو بہت ہو رہے ہیں لیکن حاجی اپنے سر کے اندر وہ سودا لے کر نہیں آتا، اس کی آنکھوں میں وہ چاشنی لے کر کے نہیں آتا، وہ اپنے دل میں وہ گداز و محبت و کیفیت لے کر کے نہیں آتا، اور جانے والے بھی اس سے فارمیلٹی کی ملاقات، نہ دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے، نہ وہ استقبال اور اس طریقے سے بھیجنا ہوتا ہے۔ ہماری طبیعتیں بدل رہی ہیں، ہم کو اللہ کے گھر کی وہی اہمیت، وہ ریسپیکٹ اور وہ چیزیں ہمارے اندر پھر دوبارہ لانے کی ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے اس بات۔ بہرحال عزیزان گرامی، حجاج بیت اللہ کی خدمت میں نے چند باتیں ان کے ضمن میں آپ حضرات سے بھی میں نے حج بیت اللہ کو جانے کے آداب کے متعلق بعض باتیں عرض کر دی۔ یہ ضروری باتیں اس لیے ہے کہ ہم میں سے بعض حج کو جا رہے ہیں اور بہت سارے حجاج کے خدمت گزار ہیں، ان دونوں حالتوں کے درمیان حج کا تذکرہ سننے سے حج کو جانے کی ہمارے اندر شوق اور نیت تو پیدا ہوگی۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، حج بیت اللہ فرض ہے ہر صاحب استطاعت کے اوپر۔ اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں بہت سارے واقعات کو نقل کیا ہے، لوگوں نے حج کو جانے کے لیے روپیہ جمع کر کر اللہ کے گھر کو جانے کی ارادہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں، اور بہت بہترین نظم پیسوں کو، سرمایے کو جمع کرنے کا اللہ کی خاطر رکھتے تھے۔ والد ماجد بزرگوار رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اپنی زندگی میں بہت سارے سفر مقدر فرمایا تھا۔ ابتدائی طور پر تو تقریباً 50 سال کی عمر تک تو وہ گئے نہیں، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب دروازہ کھولا تو بارہا ہر سال بلایا اور بڑا جی بھر کر ان کو وہاں رکھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ وہ اللہ کے گھر کے سفر کی نیت سے ایک لفافہ بنائے رکھے تھے، اپنی جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق ماہانہ اس کے اندر پیسے ڈالتے تھے۔ بظاہر وہ پیسے اس سفر کے لیے بہت کم ہوتے تھے، لیکن فرماتے کہ بیٹے نیت جو ہے نا، نیت کرنے کے بعد ایک قدم اٹھا دینا یہ نیت کی پختگی ہے، اور نیت کرنا ہمارا کام ہے، قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، قدم کو حرم تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق پیسے جمع کرتے ہیں اور باقی تکمیلہ اللہ فرماتے ہیں، وہ اپنی شان سے تکمیل فرماتے ہیں۔ ہر مومن کی طلب تو ہونی چاہیے میں اللہ کے گھر کو جاؤں۔ حضرت مرزا شکور بیگ صاحب رحمت اللہ علیہ حیدرآباد کے ایک بہت بزرگ ترین شخصیت، جن کو حیدرآباد سے یعنی اللہ کے گھر کا حج ان کو 20 مرتبہ عطا ہوا تھا، اور بہت بڑی بات تھی اس وقت، کوئی ایک حج کے بعد دوسرے حج کو جاتا، لیکن ان کو نصیب ہوا تھا۔ ہر سال حج میں ہوتے تو لوگ ان کے پاس آ کر دعائیں کرواتے کہ حضرت دعا فرما دیجئے
کس بات کی دعا کروں میاں؟ حضرت حج مجھے بھی نصیب ہو، اس کی دعا کر دیجیے۔ ایک شخص 1 سال کہا، 2 سال کہا، 3 سال، حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو لازمی طور پہ حج نصیب ہو جاتا۔ وہ شخص 3 سال 4 سال تک مسلسل دعا کرواتا رہا تو حضرت بلائے، پوچھا کہ میاں حج کو جانے کی دعا تو کروا رہے ہو، کچھ تیاری بھی کی ہے نہیں کہیں؟ نے کہا کہ حضرت کچھ بھی سرمایہ نہیں ہے، تیاری کیسے کروں؟ حضرت کو جلال آ گیا، فرمایا ارے میاں لوٹا خریدنے کے تو پیسے ہوں گے۔ لوٹا ہوتا پہلے زمانے میں، لوٹے بھی ساتھ لے جاتے، اپنی سب چیز ساتھ لے جاتے، تو فرمایا کہ لوٹا تو خریدنے کے اتنے پیسے ہوں گے۔ ارے تم حج کو جانے کی نیت سے لوٹا تو خریدو، تمہاری استطاعت لوٹا خریدنے کی ہوگی، اور اللہ کے گھر کو پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہاری نیت صحیح ہو تو اللہ تمہارے کام کو تکمیل کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جن کے اوپر حج فرض ہے، ابھی بھی ٹال مٹول کر رہے ہیں کہ فلاں کام کر کے جاؤں گا، گھر بنا کے جاؤں گا، بچوں کے شادی کر کے جاؤں گا، فلاں پراپرٹی کر کے جاؤں گا، شیطان ٹال مٹول کراتے رہتا ہے، بہکاوے میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جوانی چلی جاتی ہے، بڑھاپے آ جاتے ہیں، پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں، دماغ سمجھ بوجھ سے عاری ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب آپ کے گھر والے آپ کی قدر نہیں کرتے، جب آپ اللہ کے گھر کو جانے کی کوشش کرتے ہیں، گزارش ہے کہ اللہ نے استطاعت دی ہے تو پہلے حج کر لے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ اور ایک بات یاد رکھیں، والد ماجد بزرگوار اکثر فرمایا کرتے کہ میاں حج مرد حضرات سے پہلے عورتوں پہ فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس شادی کے وقت سے زیور ہوتا ہے، ان کے پاس دلہن والوں کی طرف کا بھی، دولہے والوں کی طرف کا بھی، پھر لوگوں کے تحفے تحائف کا۔ ان پہ پہلے قربانی واجب ہوتی ہے، پہلے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پہلے حج واجب ہو جاتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو آپ انتظار نہ کریں، آپ صاحب استطاعت ہونے کا، ان کے بھائی یا ان کے والد اگر جا رہے ہیں تو آپ بھیج دو ان کو، ان کے فرض کو روکے نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے حج۔ بہت سارے سرمایہ داروں کو میں دیکھتا ہوں، عمرے کے لیے تو چلے جا رہے ہیں، حج کی ہمت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، عمرہ آپ پہ فرض نہیں، واجب نہیں، آپ کے لیے سنت ہے، نبی کرے تو پکڑ نہیں ہے، لیکن حج اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر پکڑ ہے، سوال ہے، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ رک سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو میری درخواست ہے تمام حضرات سے جن کے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہے، نیت کر لیں، اس سال موقع نہ بچا ہے تو آئندہ سال نیت کر لے، اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ کاروبار چلتے رہیں گے، بچوں کے شادیاں ہوتی رہے گی، دکانیں بنتے رہیں گے، گھر بنتا رہے گا، لیکن اس سے پہلے فرض ہے کہ آپ حج ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2-3 اعلانات سماعت فرما لیں۔ ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تا عصر سیکنڈ اوپینین لیگل سیل یہاں پر قائم ہوتا ہے، آپ حضرات استفادہ کر سکتے ہیں خاندانی تنازعات کو حل کرنے کے لیے۔ دوسری اہم چیز، خواتین کا ادارہ قرآن ہاؤس کے نام سے ہمارے پاس کنگ کوٹھی میں چلتا ہے، اس کے اندر 2 سالہ مختصر مدتی عالم کورس کے لیے داخلے جاری ہے۔ آپ حضرات اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جو کالج پڑھ چکی ہیں یا بھی پڑھ رہی ہیں، یا اپنی بہوؤں کو روزانہ 9:30 بجے سے 1 بجے تک اس ادارے میں بھیج کر 2 سالہ مختصر مدتی عالم کورس ضرور کروا سکتے ہیں۔ یہ 2-3 ضروری باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔